عظيما. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میسر آنے والے صحابہ کرام کو اللہ نے خود بہت بڑی نعمت اور اپنا احسان قرار دیا. کئی مقامات پر اللہ نے ان کی عبادات، ان کے سجدوں، ان کے قیام، جہاد میں اٹھائی جانے والی مشقتیں، ان کی صدقات اور خیراتیں، ان کا دین کے ساتھ تعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت اور اللہ کے ساتھ اخلاص اور ان کے دل کے ایمان کی گواہی واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں دی. سورہ الفتح کے آخری حصے میں سے یہ آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، ان کی خاص صفتوں کا ذکر فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں وہ بڑے نرم دل، ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے اور آپس میں محبتیں کرنے والے. یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے قرآن مجید میں، جو مسلمانوں کی ہدایت کا بنیادی سرچشمہ ہے، بنیادی مصدر اور مآخذ ہے، بنیادی دلیل. وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور کفار کے خلاف سخت تھے. اللہ رب العالمین کی گواہی. نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو صحابہ کرام نے محفوظ کی، صحابہ کرام کے شاگرد تابعین، پھر ان کے شاگرد اتباع التابعین، انہوں نے وہ سیرت احادیث کی صورت میں پہلے سینوں کے اندر حفظ کر کے یاد کی، بعد میں اس کو اوراق کی صورت میں کتب احادیث اور صحیحوں کی صورت میں محفوظ کیا گیا. علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کتب احادیث کا یہ مجموعہ، اس میں سے سب سے مضبوط ترین صحیح البخاری، اس کے بعد صحیح مسلم. جو علماء اہل سنت والجماعت، ان کے تمام علماء کا اور جو مطالعہ رکھنے والے عوام ہیں، ان سب کا اتفاق. قرب قیامت فتنوں کے اوپر فتنے آتے رہیں گے، لوگ ان میں مبتلا ہوتے رہیں گے. گزشتہ ہمارے خطبے کا موضوع بھی یہی تھا کہ ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے جو بنیادی ہمارے لیے ڈھال ہے، تحفظ ہے، وہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ نے سنا اللہ نے ان دونوں ائمہ کی جمع کردہ احادیث کو ایسا مقام دیا، ایسی انہوں نے محنت کی کہ ان دونوں کتب احادیث میں مجموعات میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہو سکی. ان کے علاوہ کتب احادیث موجود ہیں، ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد، موطا امام مالک. بے شمار کتب احادیث ہیں، محدثین ہیں جنہوں نے محنت کی، ان میں صحیح احادیث بھی ہیں اور ضعیف احادیث بھی. جو ڈھال ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے، وہ ہمارے لیے ان احادیث کا مطالعہ، بالخصوص صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جو امہات الکتب میں ہمارے لیے شمار ہوتی ہیں، جن میں ہمارے دین کی
بنیادی قواعد مذکور، عبادات کے لیے، نظریات اور عقائد کے لحاظ سے فتنوں کا محل اور فتنوں میں پھسل جانا، گمراہ ہو جانا کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو نوجوان ہیں بالخصوص وہ ہم اپنی اصل احادیث کا مطالعہ ہی نہیں کرتے، ہمارے علم میں ہی وہ نہیں آتے۔ فتنہ پھیلانے والے لوگ، دجال سے پہلے آنے والے دجال کے چیلے، وہ ضعیف اور من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں یا کچھ صحیح احادیث کا حوالہ دے کے ان کی اپنی مرضی سے تعویلات کر کے اہل سنت والجماعت کہ بنیادی عقائد کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سادہ سا اور آسان سا حل ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث، بنیادی احادیث کے ساتھ تعلق ہو، خود پڑھیں، مطالعہ کریں یا ان اہل علم سے رابطے میں آئیں، تعلق میں آئیں جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن اور حدیث، ضعیف اور تاریخی واقعات نہیں ہیں، جو علماء اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ائمہ حدیث جو گزرے ان کے منہج پہ جو علماء چل رہے ہیں، علماء حق، جامع ترمذی کی صحیح حدیث، اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے، حدیث کی طرف صرف اشارہ دے رہا۔ جب حق پر ایک جماعت ہوگی تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اہل علم بھی وہی حق پر ہوں گے جن کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ ہے۔ جب سارے فرقے گمراہ ہیں سوائے ایک کے، تو علماء بھی وہی ہیں جن کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ۔ ہماری گمراہی کی بنیادی وجہ، پہلا دروازہ ہمارے شعور کے اندر جو کھڑکیاں کھولتا ہے، جو کھڑکیاں گمراہی کی کھلتی ہیں، جب علماء حق کی جماعت کو چھوڑ کر ہر طرح کا کوئی عالم بظاہر قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بظاہر حدیثیں پڑھ رہا ہے لیکن اہل حق میں سے نہیں ہے، ہم انہیں سننا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے عقائد ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ زہر آہستہ آہستہ ہمارے عقائد میں سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گمراہی کی وجہ ہے۔ علماء حق کے ساتھ تعلق رکھیں، قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق رکھیں۔ اسی لیے یہ جو آج کا دن محرم الحرام کا مہینہ، آج 8 محرم الحرام، کل 9 تاریخ ہے اور پرسوں 10 تاریخ، عوام میں محرم الحرام کے حوالے سے واقعہ کربلا ہی آتا ہے، واقعتاً جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ لیکن عوام میں یہ ہے کہ غالباً بلکہ حقیقتاً ان کے ذہن میں یہی کہ محرم الحرام کی یہ فضیلت واقع کربلا کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم نے اپنے علماء اور جو احادیث ہیں بنیادی ان کا مطالعہ ہی نہیں، وہ علم میں ہی نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، اللہ نے فرمایا مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے ہیں، محرم الحرام بھی ایک مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں، حرمت والا بھی۔ اور پھر اس میں جو عاشورہ ہے، 10 تاریخ کا روزہ قریش بھی رکھتے تھے اسلام سے پہلے، جب اسلام آیا 10 تاریخ کے روزے کو فرض قرار دیا گیا رمضان سے پہلے، رمضان کی فرضیت جب ہوئی تو عاشورہ کا روزہ فرضیت منسوخ ہوئی اور مستحب ابھی باقی ہے۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شرف اور رتبہ عطا فرمایا، ان کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، ورنہ فضیلت اس کی پہلے سے ہی ثابت ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں
شکوک پھیلانے والے کچھ لوگ ان دنوں میں ایک پورا نیا دین ہمارے سامنے کھل کر آتا ہے. ہر سال ریلیوں اور ماتم اور تازیوں کی صورت میں پورے علاقے کو ہیک کر دینا، روڈ اور راستے سب بند کر دینا، زندگی کے جو بنیادی معاملات ہیں، کاروباری معاملات، وہ سب کیا ہے معصور ہو کر رہ جائیں، اور مخصوص فرقہ اپنی عبادات دھڑلے سے روڈوں پر چوکوں چوراہوں پر کرے، باقی اہل سنت اور جماعت کے لوگ گھروں میں معصور ہو کے رہ جائیں. وہ سارے معاملات کیا ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہے؟ حتیٰ کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یعنی اس سے پہلے معاذ اللہ اسلام مر چکا تھا. 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے. خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی. وفات کی پوری آدھی صدی 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ ہوا. 50 سالوں تک دین تھا ہی نہیں. صحابہ کرام کی اولادیں، خلفائے راشدین کا دور گزر جاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب تک دین معاذ اللہ اسلام زندہ ہی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کی وفات کے قریب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے یہ بشارت قرآن میں نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کے سارے احکامات، عبادات، نوافل، مستحب، نیکیاں، حلال و حرام کے معاملات سب مکمل ہوئے. چیپٹر کلوز ہو چکا، دین مکمل ہو چکا نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ. یہ ایسے ہوائی دعوے کرنا جن کا ہمارے بنیادی اسلام سے کوئی دور تک بھی تعلق نہ ہو، اور ہم ان دعووں کو دین بنا لیں، محض اس لیے کہ خود ہمارے علم میں کمی ہے، ہم اپنے علماء سے دور ہیں، ہم خود قرآن سے دور ہیں، ہم خود نبی علیہ السلام کی بنیادی احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، ہمارے علم میں ہی نہیں ہے. بنیادی حدیث کی کتاب آپ نے سنا صحیح البخاری، صرف اس کا ہی ہم مطالعہ کریں. یہ پروپیگنڈا پھیلانے والے ہیں، ان کا آسانی سے رد کیا جاتا ہے کہ یہ بنیادی احادیث ہمیں کیا تعلیمات دے رہی ہے اور تم نے کیا شوشہ پھیلایا ہوا ہے. امت میں سے افضل ترین ہستیاں، وہ ان کے لیے قابل نفرت. اہل سنت والجماعت کے لیے صحابہ کرام میں سب سے بڑا مقام جن ہستیوں کا ہے اس نئے دین میں، جو ایک تماشا نظر آتا ہے، سب سے پہلا ٹارگیٹ قرآن، پھر حاملین قرآن، صحابہ کی جماعتیں اور خلفائے ثلاثہ. ان کو ظالم اور غاصب کہنا، حتیٰ کہ ان کو قاتل بھی کہنا. اور ہم ہیں کہ ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں مزے لینے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے. دیکھیں تو صحیح وہ کیا کرتے ہیں. اللہ نے سورۃ الانعام میں 2 مقامات پہ فرمایا ہے جب ایسی مجلس قائم ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں ہو رہی ہو، ایسی مجلس میں مت بیٹھو. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ نے اجازت دی. عظیم المرتبت ہستیاں، ان کے پروپیگنڈا سن کے ہمارے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مقام اور فضیلت ہے وہ سننے کے لیے ہم آمادہ ہی نہیں ہوتے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. سورہ توبہ. اللہ نے فرمایا اللہ اپنے نبی کی مدد ضرور کرے گا. بالفرض تم اگر مدد نہیں بھی کرو، اللہ اس کی مدد کر کے اپنے دین کو غالب کرے گا. اللہ نے اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد کی تھی جب کفار نے ہجرت کرنے پر انہیں مجبور کیا. اس کے ساتھ اس کا ساتھی تھا. ثانیت نہیں، 2 میں سے ایک میرا نبی تھا اور دوسرا اس کا تھا. اذ یقول لصاحبی، اپنے صحابی سے کہہ رہے. کون ہے غار؟ صاحب غار کون؟ ثانیت نہیں، اذ ہما فی الغار،
دونوں جب غار میں تھے اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور اپنے صحابی کو تسلی دے رہے تھے، وہ میرے نبی کہ لا تحزن، غم زدہ مت ہو، اگر کفار سر کے اوپر بھی آ گئے اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا۔ یعنی قرآن میں نص صریح کے ساتھ اس کو صحابی کہا گیا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا قرآن کی اس آیت کا انکاری۔ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے یہ آیت ہمارے لیے کافی نہیں کہ ان لوگوں کو ہم حیثیت دیں، ان کے چینلز ہم دیکھیں، سوشل میڈیا پر پروموٹ کریں، ان کی باتیں شیئر کریں، اپنے گھر والوں کو بیٹھ کر دکھائیں اور یہ فتنے پھیلائیں، اپنا ایمان بھی ضائع کریں، اولاد کا بھی ایمان ضائع کریں؟ اس لیے کہ ہم بنیادی ان قرآن کی آیات اور احادیث سے دور ہو چکے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، وفات سے قبل نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، وعظ و نصیحت فرمائی، اس کے دوران ایک مثال دی، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ دنیا کی زندگی چن لے یا آخرت کو چن لے، اللہ کے اس بندے نے آخرت کو چن لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم یہ سن رہے تھے، ہم نے دیکھا مجلس میں بیٹھے ہوئے باقی صحابہ خاموش تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی اور الفاظ کہہ رہے تھے، فدینا بآبائنا وامہاتنا، اے ہمارے نبی، ہمارے والدین، ہماری مائیں سب آپ پر قربان جائیں۔ ہمیں تعجب ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کی مثال دی اور یہ روتے جا رہے ہیں اور اپنے اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ دیکھا ابو بکر صدیق کو روتا ہوا، فرمایا ابو بکر آپ رو مت، سنو، اپنے باقی صحابہ سے کہنے لگے، باقی ساتھیوں سے فرمایا آج تک جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے احسانات، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ان کے۔ اگر میں اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا، لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیل، البتہ وہ میرے دین کے بھائی ہیں، دوست ہیں، جو خلیل ہونے والا رتبہ ہے وہ میں نے اپنے رب کو دے دیا، یہ رتبہ میں مخلوق میں سے کسی کو نہیں دے سکتا۔ اگر ہوتا رب کے بعد یہ رتبہ، دل میں محبت کا وہ مقام رب کے علاوہ کسی کو دینا ہوتا، میں ابو بکر صدیق کو دے۔ یہ آپ کی صحیح بخاری ہے، یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا اب مسجد نبی کے شہر میں جن جن میرے صحابہ کے دروازے گھروں کے پچھلی دیواروں سے دروازے بنائے ہوئے ہیں وہ شہر میں آ جاتے ہیں وضو بنا کر آسانی کے ساتھ، اب وہ دروازے بند ہو، اب وہ اصل دروازے سے گھوم کر آئیں، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ نبی علیہ السلام کے تعلق بے شمار احادیث۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ ذات السلاسل ایک جہاد کا نام ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام نے مجھے امیر بنا کر بھیجا، میرے ماتحت اس قافلے میں سریے میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، مجھے تعجب ہوا کہ صحابہ کرام سب کو یہ بات معلوم تھی کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ ان ہستیوں کا ہے، میں نے سمجھا نبی علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ یہ جنگی حکمت عملی تھی، جنگی سیاست تھی کہ آپ مفضول جن صحابہ کا درجہ کم ہوتا تھا ان کو بھی امیر بنا کر سریے پر مبعوث فرمایا کرتے، یہ حکمتیں تھیں۔
افضل صحابہ کے اوپر مبذول درجات ہے نا صحابہ کرام، نیچے نوجوان چھوٹے صحابہ کو بھی بعض مرتبہ امیر بنائے۔ میں نے کہا نکلنے سے پہلے پوچھ لوں تسلی ہو جائے، من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ فرمایا عائشہ، میری بیوی عائشہ۔ لوگوں میں علی الاطلاق میرے صحابہ میں، مردوں میں، بچوں میں، میری بیویوں میں سے مجھے سب سے محبوب عائشہ۔ یہ اللہ نے ہم سب کی والدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اور جو لوگ تقیہ کر کے ان کا نام لیتے ہیں اندر سے بغض رکھتے ہیں، ہم انہیں اپنے اسلام کا خیر خواہ، اسلام کے دفاع کرنے والے اور اسلام کے لیے لڑنے والے نجات دہندہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہی تو فتنہ ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا ابو ہاں، عائشہ کے بعد مجھے اگر کوئی محبوب ہے تو وہ ابو بکر۔ میں نے پوچھا شاید اب نام آ جائے، ثم من، اس کے بعد فرمایا عمر۔ پھر میں اٹھ کے چلا گیا، مجھے امیر بنانے کی حکمت کچھ اور ہے۔ نبی علیہ السلام ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ یہ شخصیات، اور یہی شخصیات جن کے لیے قابل نفرت ہوں، اللہ اکبر، اللہ انہیں ہدایت دے، اگر نہیں وہ ہدایت پہ آتے اللہ ان کے سر سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ خود صحیح بخاری پھر کھولیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کے بیٹے محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تابعین میں شمار ہوئے۔ میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں افضل ترین انسان کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں، قرآن مجید کے بعد جو ہماری اصل کتاب ہے صحیح بخاری، آپ ان کے حوالے سن لیں۔ پھر کیوں دلوں میں یہ سوالات اٹھاتے؟ آپ ان کے توریہ کرنے والے، چرب زبانی کرنے والے، منطق استعمال کرنے والے نام نہاد ذاکر اور علماء کو سن کر پریشان ہو جاتے ہو کہ اہل سنت و جماعت کی اصولیات جو اصولی کتابیں ہیں، قرآن اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، حتیٰ کہ ان کے متعلق بھی شکوک میں پڑ جاتے ہو، حتیٰ کہ یہ چاہتے ہو کہ اب یہ مسجدیں بھی بیکار ہیں، نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دیں، روزے رکھنا بھی چھوڑ دیں، رمضان کی حیثیت بھی چلی گئی، تراویح کی حیثیت بھی چلی گئی، داڑھی بھی رکھنا ضروری نہیں، ساری چیزیں جو سرایت کر رہی ہیں اس اہل باطل گروہ کا پھیلایا ہوا زہر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر ہیں۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ پھر میرے اوپر اپنے والد کی محبت غالب آئی، مجھے ڈر لگا کہیں عثمان کا نام نہ لیں، کیونکہ والد کی محبت تھی، میں بیٹا تھا ان کا۔ پھر تو آپ ہے نا سنبانت، فرمایا نہیں، عاجزی اور تواضع دیکھیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب شیر خدا کی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ما انا الا رجل من المسلمین، میرے بیٹے میں ایک عام مسلمان ہوں بس، یعنی اللہ اگر میرے گناہ ہی معاف کر دے میں اللہ کا شکر ادا کر دوں۔ اتنی نیکیاں اور رتبے اور جلالت کے باوجود بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور تواضع الفاظ یہ تھے کہ آپس میں محبت کی کتنی مثالیں آپ کو چاہیے اپنی اس اصل کتاب میں ہی رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کھولیں، امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حسنین کی چھوٹی بہن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والی ام کلثوم، نبی علیہ السلام کی نواسی، اپنے تمام نواسوں کو ہمیشہ اپنا بیٹا کہہ کر بلایا۔ نبی علیہ السلام کی نواسی ام کلثوم گویا کہ بیٹی ہے نبی علیہ السلام کی، عمر بن خطاب کے نکاح میں علی بن ابی طالب دے دے۔ آپ پھر بھی ان کی باتیں سنتے ہو اور پھر سوچتے ہو اور پھر ان کو اچھا سمجھنے لگتے ہو، ہاں کچھ نہ کچھ تو تھا، ظلم ہوا، حتیٰ کہ ان ظالموں نے من گھڑت
100% جھوٹی تاریخی بات بھی پھیلائی، اس قدر پھیلائی، اس قدر عام کرنے لگے کہ اکثر نوجوان سمجھنے لگے کچھ نہ کچھ تو ہے بات میں. کیا؟ جھوٹا واقعہ. ابو بکر اور عمر دونوں ساتھ گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ان کا دروازہ ان کے اوپر گرایا اور انہی کی دوسری خود ساختہ روایت یہ کہ گھر کو آگ لگا دیا اور یہ کہا کہ ان کا عمل بھی دایا. فاطمہ رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا ہے ابو بکر اور عمر. کہاں کس حد تک ان کی کہانیوں کو آپ سنو گے، ان کی مجلسوں میں جا کر مزے لوگے اور اپنے ایمان کو ضائع کرو گے. کہیں ایسا نہ ہو جو پھٹکار برس رہی ہوتی اس وقت ان ظالموں کے اوپر، وہ پھٹکار آپ کے اوپر بھی برس پڑے. اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معاذ اللہ یہ معاملہ انہوں نے کیا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی عمر بن خطاب کو دے دی، نکاح، اولاد بھی ہوئی ان سے. اس قدر پھر نکاح برقرار رہا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کے ساتھ تعلق، یعنی ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اس وقت زمین پر سب سے افضل ترین انسان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نکاح کا پیغام آیا تو یہی سوچا اب میری بیٹی کے لیے اس عظیم ہستی کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا جو اس وقت زمین پر اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین انسان، تو اپنی بیٹی ام کلثوم دے. صحیح بخاری کی حدیث. اپنی صحیح بخاری اور قرآن کی آیات اور صحیح بخاری کی احادیث، صحیح مسلم کی احادیث، یہ ساری بنیادی احادیث اپنے سامنے رکھا کریں. پھر جو وہ بیجا سوالات کرتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات دے دیا کریں جو ہمارے پاس اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں جو احادیث. کیا یہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما سلک فجن الا سلک فجن غیر فجک. اے عمر، اللہ نے آپ کو یہ رعب اور دبدبا دیا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں جو راستہ اختیار کرتے ہیں شیطان آپ کو دیکھ کے وہ راستہ ہی پھیر دیتا ہے، وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا علم دیا تھا، کیا سینے میں نور عطا کیا تھا، رب کے ساتھ کیا تعلق تھا، اللہ کے ساتھ تعلق، نبی علیہ السلام سے محبت اور احادیث کے ساتھ تعلق. پوری سیرت کا مطالعہ کریں، بے شمار احادیث آپ کو ملے گی. آج کے اس خطبے کا مقصد صرف چیدہ چند بنیادی احادیث ہمارے سامنے ان کی دہرائی ہو جائے. ہم مطمئن رہیں کہ شیطان جو زہر پھیلا رہا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ اپنے جیسوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. جب ہمارے عقائد مضبوط ہوں، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، احادیث کے ساتھ تعلق ہو، صحابہ کرام کا یہ فضائل ہمیں معلوم ہو تو پھر ان کے ساتھ محبت میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہو. شہادت ہوتی ہے عمر بن خطاب کی، نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. بہت پہاڑ پر کسی کام سے جاتے ہیں، ابو بکر صاحب ہیں، عمر صاحب ہیں، عثمان غنی بھی صاحب ہیں. پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا، فرمانے لگے احد پہاڑ سے اسکت یا احد، چپ کر جا، سکون میں آ جا. احد پہاڑ تمہیں معلوم نہیں تمہارے اوپر ابھی کون موجود ہے؟ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. اللہ کا ایک پیغمبر تمہارے اوپر موجود ہے، ایک صدیق ہے، دو میری امت کے عظیم شہداء میں سے دو شہید عمر اور عثمان. نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، ان کو شہادت کا رتبہ ملے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہے؟ اگر آپ اپنے علماء سے تعلق رکھتے ہیں یا حدیث سامنے رکھتے ہیں، یعنی ان کا خاتمہ خیر پر ہوگا، وہی تو شہید ہے نا. جو مرتد ہو جائے اس کو شہادت ملے گی؟ شہادت صرف اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے. معاذ اللہ کو ظالم غاصب کہنا دین کو چھوڑ دیا تھا،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کا کیا یہ انکار نہیں ہے؟ یعنی وہ شہید ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر تک وہ دین پر صحیح سالم رہیں گے، چمٹے رہیں گے دین کے ساتھ، اسی دین پہ ان کی شہادت ہوگی۔ عمر اور عثمان پھر ان ظالموں کا پھیلایا ہوا سوچا کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، صرف اس چیز کا انکار کرنے کے لیے کہ دو بیٹیاں عثمان غنی کے عقد میں نہیں آئی۔ اہل علم نے تحقیق کی ہے، وہ آپ علماء سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، خود ان اہل باطل جو زندیق ہے ان کی جو خود کتابیں ان میں بھی ثابت ہے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹیاں عثمان غنی کے عقد میں۔ اگر فی الحال آپ اس چیز کو دور رکھیں، ان کی کتابوں کو، اپنی اصل کتاب کو سامنے رکھیں، صحیح بخاری، غزوہ بدر میں جب صحابہ جا رہے تھے 313 میں عثمان غنی بھی جانے لگے، فرمایا عثمان آپ کی جو بیوی ہے میری بیٹی وہ بیمار ہے، رقیہ رضی اللہ عنہ، آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ کے لیے پورا بدر میں شرکت کا ثواب، پورا بدر میں شرکت کرنے کا ثواب ملے۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی عثمان غنی کے عقد میں تھی، آپ کی اصل کتاب، اور سنیں ان ظالموں کو کیا کچھ زہر نہیں اگلتے، حتیٰ کہ اس چیز کا بھی انکار، محض اس لیے عثمان غنی کو ذو النورین ماننا پڑے۔ یہ صحیح بخاری، سیدھے عرض کی آپ کے سامنے، آپ اپنی اصل احادیث تو پڑھیں، علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، ان سے کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ جن کے بنیادی عقائد کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ قرآن کے انکاری ہیں، انہوں نے کلمہ بدل دیا، نمازوں کے اوقات بدل دیے، اذان بدل دی، ان کے عقائد ہی بدلے ہوئے جن کے اندر شرک اور کفر بھرا ہوا، پھر بھی آپ ان کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں کہ دجالی پروپیگنڈا۔ پھر بھی ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ان کے چینل کھول کر سنتے ہیں، آپ کی اولاد دیکھتی ہے کہ بابا جان اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھیں۔ یہ گمراہی ہے جو دجالی فتنہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، صحیح بخاری کے الفاظ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب جسم 4 پائی پہ ابھی رکھا ہوا ہے، دفنانے کے لے کر جا رہے ہیں، اس سے پہلے صحابہ کرام آ رہے ہیں، مغفرت کے الفاظ کہہ رہے ہیں، رحمتوں کے الفاظ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک علی بن ابی طالب آتے ہیں، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے الفاظ کہتے ہیں، ما خلفت احدا بعدک ان القى اللہ بعمل، اے عمر اللہ نے آپ کو جو رتبہ دیا، آپ کی جو عبادات ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا، اخلاص تھا، آپ کے اعمال ہیں، میرے دل میں یہی خواہش تھی، ہائے کاش میرے پاس بھی یہی اعمال، نیکیاں اور قربانیاں ہوتی، مرنے کے بعد رب سے ملاقات ہو، میرے پاس بھی عمر والی نیکیاں۔ یہ علی بن ابی طالب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر کے الفاظ، جنہوں نے زندگی میں ان کو اپنی بیٹی بھی دی، ام کلثوم۔ شہادت کے بعد یہ علی بن ابی طالب کے الفاظ، ان کی آپس میں محبت، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امیر المومنین کا مقام و مرتبہ۔ پھر بھی ہم ان حدیث کو ایک طرف کر دیں اور جھوٹی تاریخی باتوں کو سامنے رکھ کے اپنے لیے گمراہی کے دروازے کھول دیں۔ اسی طرح جو پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق اصل دین کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلافات ہوئے، غلطیاں ہوئی، اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے ان کا صحابی ہونے کا جو شرف ہے، جو عظمت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ ہم چھوڑیں گے تھوڑی؟ ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے بڑا مقام، لیکن ایک صحابی کی باقی خوبیاں چھوڑ کے اور برے اور گندے الفاظ استعمال کر سکوت پھیلانا، یہ سب زیادتی ہے، یہ سب ظلم ہے، یہ سب پروپیگنڈا اور فتنہ ہے۔ یعنی اس سے پھر صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں دراز کرنے، زبانیں کھولنے کا ہمیں موقع مل جائے، دروازے کھل جائے، صرف یہی چیز مطلوب۔
تو ایسے لوگوں کو بھی ہیرو بنانا جو باقاعدہ ان کو پروموٹ کریں اور ان کا دفاع کریں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ مشکوک باتیں پھیلائیں، تو ہم نے خود اپنے ایمان کو رسک پہ لگا دیا، کچھ معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کس طرف ہو۔ سیدنا امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی، خواب دیکھا، ام حرام کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، صحابیاں ہیں، خواب دیکھا، مسکراتے ہوئے تھے۔ انبیاء کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی کی ایک قسم ہوا کرتی تھی، مسکراتے ہوئے۔ ام حرام نے پوچھا مسکراہٹ کی وجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، بغیر سبب کے تو نہیں مسکرائے، اس میں بھی دین ہوگا، اس میں بھی شریعت، نئی بات معلوم ہوگی اللہ کے دین کے مطابق۔ فرمایا ہاں، مجھے اپنی امت کے وہ میرے امتی دکھائے گئے جو دشمن کی طرف جہاد کے لیے سمندری بیڑوں پر جا رہے ہیں، سمندری جہاز پر، سمندر پر سفر کر کے جا رہے ہیں، اس قدر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کالملوک علی الاسرہ، جس طرح بادشاہ تخت پر براجمان ہوتا ہے، بڑے سکون اطمینان کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، جنگ جہاد مطلب موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اطمینان، سکون، روب، گویا کہ بادشاہ تخت پہ بیٹھے۔ مغفور لہم، ایک روایت اللہ نے ان کو بخش دیا، اور ایک صحیح بخاری کی ہی حدیث، وجبت لہم، اللہ ان پر جنت واجب کرے۔ اسی حدیث کی آخر میں یہ پیشن گوئی جب پوری ہوئی، خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر شام کے جو گورنر تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی بیڑے تیار کیے، جہاز تیار کیے سمندری، اور ان پر یہ قافلے روانہ ہوئے روم کے عیسائیوں کی طرف۔ یہ پہلا سمندری قافلہ تھا جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی، قیادت سپہ سالاری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے، صحیح بخاری۔ یہ ساری فضیلتیں آپ ایک طرف کر کے ان کا پھیلا ہوا پروپیگنڈا دیکھ کے بیمار پڑ جاتے ہو، بے سکون ہو جاتے ہو، اور پھر ان کی طرف میلان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہے، علماء سے پوچھیں ان کی بات کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو مقام و مرتبہ دیا۔ یہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن 6 مہینوں کے لیے امیر المومنین بنے، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں منبر کے قریب، بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سیدی، میرا یہ بیٹا بڑے رتبے والا ہے، سردار ہے، بڑی شان ہے اس کی، ایک وقت آئے گا وَلَعَلَّ اللَّهَ يُسْرِيَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اللہ اس کے ذریعے میری امت کے 2 عظیم مسلمان گروہوں میں اندر جب اختلاف ہوگا اس وقت صلح کرائے، یعنی جن میں صلح ہوگی دونوں مسلمانوں کے عظیم گروہ ہوں گے، ان میں سے ایک جماعت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے، مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت، فرمان کے حق میں یہ صلح کروائیں گے۔ یہ پیشن گوئی جب پوری ہوئی، حسن بصری کی تئی روایت میں ابو بکر صحابی رسول سے سنی، ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھا، جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوا، سن 40 ہجری میں، پھر 60 ہجری تک 20 سالہ جو دور خلافت متفقہ طور پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنتے ہیں۔ اسلام کا انتہائی سنہری دور جس کو کوئی بھول نہیں سکتا، جس کو اسلامی صحیح تاریخ کی کتاب میں سے اوراق کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا، وگرنہ اسلامی تاریخ ادھوری رہے۔ فتوحات، تسلسل، بیت المال کا مضبوط ہونا، اسلام کا پھیلنا، یہ ساری چیزیں آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملیں گی۔ اگر معاذ اللہ آپ جن کے بارے میں الفاظ کہتے ہیں، خود حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شخصیت کے بارے میں دستبردار ہو جائے،
اپنی بنیادی احادیث عقائد یہ سب سامنے رکھیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ واقعاتی طور پہ ان لوگوں کے معاملات ہیں، قبر پرستی، خاص مقامات، مزارات جن کا اصل مأویٰ اور ملجا اور مرکز مکہ اور مدینہ نہیں، مساجد نہیں، بلکہ قبریں اور مزار ان کا اصل مأویٰ ملجا ہو۔ شرکیہ پکارنے والے، یا علی مدد اور یا حسین کا نعرہ لگا کر شرک کرنے والے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرنے والے، وما اہل بہ لغیر اللہ، کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا جو چیز، جو مخلوق، جو اللہ کی چیز، جانور، چاول وغیرہ یا بکرا چترا مرغ وغیرہ، کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام پہ مشہور کی جائے وہ حرام ہے، وہ شرک۔ نظر بھی اللہ کے نام پہ، نیاز بھی اللہ کے نام پہ، بنیادی عقیدہ جن کے بعد یہ بنیادی عقیدہ ہی نہ ہو، شرک میں لتھڑے ہوئے ہوں، صبح شام شرک، خرافت، غلاظت، کفر میں جن کی گزر رہی ہو، تم نے ان کو ہیرو بنا دیا۔ ان کی مجلسوں میں شرکت، ان کی ریلیوں کو دیکھنا، واہ واہ کرنا، ان کی پوسٹیں سوشل میڈیا پر لائک کرنا، آگے شیئر کرنا، اسٹیٹس رکھنا۔ اہل سنت والجماعت کے افراد سے اس چیز کی قطعاً توقع نہیں تھی، لیکن افسوس ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں نے اس معاملے کو ہلکا سمجھ لیا اور پھر اس طرح فتنہ پھیلنے لگا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد ابو الحیاج اسدی کو بھیجا، صحیح مسلم کی حدیث، میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس مشن پر جس مشن کے لیے نبی علیہ السلام نے مجھے روانہ کیا۔ جو بھی بت نظر آئے، قبر اوپر ایک بالش سے زیادہ اٹھی ہوئی ہو، اس قبر کو اٹھا کے برابر کرنا ہے، بتوں کو مسمار کرنا ہے، تصویر نظر آئے تصویر کو اٹھا دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت شکن تھے، قبر پرست اور بت بنانے والا بت پرست مشرک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث قتل نہیں ہو سکتا، قتل نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام، پھر علیحدہ موضوع مطلوب۔ غزوہ خیبر میں جن کے بارے میں فرمایا، آج یہ جو قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا یہودیوں کا، وہ میرے صحابی کے ہاتھوں فتح ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا دن جھنڈا سپہ سالاری کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، اسے قطعاً انکار نہیں۔ جن کے ساتھ محبت ایمان کی علامت، جامع ترمذی کی حدیث، لا یبغضک لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، آپ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو بغض رکھے گا وہ منافق۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان صحابہ کرام کی محبت کی احادیث بھی موجود، وہ آپ بلا دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث فرمایا، آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار۔ صحیح بخاری۔ فرمایا ایمان کی علامت میرے صحابہ انصار سے محبت کرنا ہے، منافقت کی نشانی یہ ہے میرے صحابہ انصار سے نفرت کرنا۔ یہ بھی تو حدیث ان دنوں میں 10 محرم الحرام کو آپ نے ابتدا میں سنا، روزہ ہے عاشورہ۔ فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، رمضان کے فرض روزے کے بعد میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کسی روزے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہوں جتنا محرم الحرام کے روزوں کا بڑا اہتمام، جستجو، انتظار کر کے ضرور ضرور رکھا کرتے تھے، جو کہ رمضان سے پہلے فرض تھے، بعد میں مستحب۔ فرما میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں 1 سال گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، علم میں بات آئی کہ بنی اسرائیل کو بھی اسی دن نجات ملی تھی فرعون سے، وہ بھی شکرانے کے طور پہ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا لا صومن التاسع لئن بقیت الی قابل لا صومن التاسع۔ اللہ نے مجھے آئندہ سال زندگی دی، میں نبی کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا 10 کے ساتھ، 2 رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، مخالفت ہو۔
دو روزے مسلم اہل سنت و جماعت اپنی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اس شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ روزہ 9 اور 10 جھوٹا دین پھیلا کے روزے کے دنوں میں خوب نیاز، بریانیاں، حلیم، دودھ اور شربتوں کی سبیلیں پینا، لوگوں کو پلانا، یہ اسلام سے ہٹ کر کوئی نیا دین۔ ہمارے اسلام میں تو یہ ہے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام، اور پھر سوگ میں بھی اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، فرمایا لیس منا، جو اپنے گالوں کو مارے پیٹے، اپنے چہروں کو مارے زخمی کرے، اپنا گریبان پھاڑے، کپڑے پھاڑ دے دکھ کے موقع پر اور جاہلیت کی پکارے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق نہیں، ان کا نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث سامنے رکھیے، پھر ان پر تجزیہ کیجیے۔ یہ الفاظ میں دہراتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو نبی کے اہل بیت کے ساتھ ان ظالموں کا کہاں تعلق ہو؟ یہ محض کور اسٹوری ہے، اہل بیت کا نام لینا محض کور اسٹوری ہے، فتنہ پھیلانے کے لیے، دجالی فتنے پھیلانے کے لیے بہانہ ہے اہل بیت کا نام لے کے پورے دین کا انکار کرنا۔ اپنی اصل جو احادیث ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، باقی جو صحیح روایات ہیں ان کا مطالعہ کریں، کو پڑھتے رہیں، اپنے علماء سے رابطے میں رہیں، آپ ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 2 روزے ہیں، 9 تاریخ اور 10 تاریخ۔ اگر کسی وجہ سے 9 تاریخ کا روزہ رہ جائے تو 2 روزے رکھنے کے لیے 11 تاریخ کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا اس کا آپشن اہل علم نے یہ بھی کیا، کسی کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، صرف 10 کا روزہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے۔ ظاہر ہے 2 روزے رکھنے کا ثواب اپنا ہے، لیکن اصل روزہ 10 کا ہے جس پر 1 سال کے گناہ معاف۔ 1 روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، اصل مکمل سنت پہ عمل کیا ہے؟ 2 روزے رکھے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور خرافات اور گمراہیوں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔